حضرت ایوب علیہ السلام نا ایک ایسے نبی تھے جنہیں اللہ نے بڑی دولت، اولاد، صحت اور عزت سے انہوں نے نوازا تھا، لیکن آزمائش کے طور پر نا اللہ نے پھر ان سے یہ سب چیزیں چھین بھی لی تھیں۔ ان کا مال جو ہے وہ ختم ہوا، اولاد ان کی فوت ہو گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو صحت دی تھی صحت بھی چھین لی ان سے، اور وہ برسوں تک بیماری میں مبتلا رہے۔ یہ دنوں کی بات نہیں ہو رہی، مہینوں کی نہیں، برسوں بیمار رہے، اور اس حالت میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تب بھی وہ صبر ہی کر رہے تھے۔ اور ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں ذرا سی تکلیف ہمارے اوپر آتی ہے، ذرا سی آزمائش ہمارے اوپر آتی ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ ہم اپنی قسمت، اپنے نصیب اور اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور ہم شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا نصیب ہی ایسا ہے۔ یعنی اللہ جو ہے وہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ دیتا ہے نا، ان کا ساتھ دیتا ہے، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے وہ کوئی عام صبر تھا، وہ عام صبر نہیں تھا۔ یاد رکھیے کہ وہ صبر تھا جس میں نہ کوئی شکوہ شامل تھا، نہ اس میں کوئی گلہ تھا، نہ کوئی انہوں نے شکایت کی، صرف اپنے رب کے اوپر انہوں نے کامل بھروسہ کیا۔ کیونکہ وہ یہ جانتے تھے، ان کا اتنا پختہ یقین اور ایمان تھا، وہ جانتے تھے کہ دینے والا بھی وہی ہے اور لینے والا بھی وہی ہے۔ اور یہ یقین جو ہے نا وہ انسان کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے اگر آپ نے یہ زندگی میں پا لیا، کیونکہ صبر تبھی ہو سکتا ہے جب دل کی آپ گہرائیوں سے اللہ کی جو حکمت ہے آپ اس کے اوپر یقین رکھیں۔ اور آزمائش کبھی سزا نہیں ہوتی، یہ ہمیں لگتا ہے آزمائش کبھی بھی سزا کے طور پہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا ایک خاص نظام ہے یہ، جس میں بندہ یا تو اللہ کے قریب آتا ہے یا اللہ سے دور بھی ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں پائی جاتی ہیں۔ جو ثابت قدمی جو ہے وہ رکھتے ہیں اب وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، جو نہیں رکھتے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جو ہے وہ ان کو توڑنے کے لیے نہیں تھی۔ اس میں کتنے میسیج ہیں ہمارے لیے کہ وہ ان کو توڑنے کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ وہ ان کو بھی اور دنیا کو یہ سکھانے کے لیے تھیں یہ آزمائشیں، کہ صبر صرف تب نہیں ہوتا جب سب چیزیں آپ کی لائف میں ٹھیک جا رہی ہیں، when you're doing great، آپ اپنی لائف کے پیک پہ ہیں۔ اصل صبر تو بھائی ہے ہی تب جب ہر چیز آپ کی ہاتھ سے چلی جائے، اور پھر بھی دیکھیں آپ زبان سے الحمدللہ کہہ رہے ہوں۔ کبھی ایسے دیکھا ہے آپ نے کسی کو؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہم چھوٹی سی بیماری، تھوڑی سی کوئی کمی، یا کسی ایک دعا کے پورا نہ ہونے کے اوپر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں ہم لوگ، لیکن اللہ کبھی اپنے بندے سے دور پھر بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں اس کو اتنا خوبصورت جو ہے وہ رشتہ کہتا ہوں کہ وہ آزما کر بھی دیکھتا ہے، لے کر بھی اور دیکھ کر بھی، کہ بندہ اس کی نعمتوں کا غلام ہے یا اس کی رحمت کا وہ طلبگار ہے۔ یہ بیہیویئر بھی تو چیک کرنا ہے نا اس نے۔ اور پھر آپ یاد رکھیے کہ صبر اللہ کو اتنا محبوب ہے نا کہ قرآن میں بار بار فرمایا گیا ہے اللہ یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پھر آپ سوچیں، آپ خود سے کبھی آپ نے کیوں نہیں پوچھا یہ کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا نقصان جو ہے وہ کبھی ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، میں نہیں مانتا۔ اور آئی نو صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو بڑی اس کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی تو نہیں ہے۔ جو بندہ صبر نہیں کرتا اس کے لیے زیادہ تکلیفیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے اس کا نا، وہ آزمائش کو آزمائش سمجھ رہا ہے، وہ آزمائش کو اللہ کی طرف سے ٹیسٹ نہیں سمجھ رہا۔ سو خدا کے لیے اس چیز کو سمجھیں، یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ ہمارے نبیوں پہ بھی آئیں، ہمارے پیاروں، ہمارے بزرگوں کے اوپر بھی آئیں۔ کوئی بھی ایک ایسا بندہ دنیا میں نہیں ہے، یا شاید پایا نہیں جائے گا، جس کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو ہر بندہ اپنی اپنی آزمائش کو لے کر یہ زندگی گزار رہا ہے۔ جو اس آزمائش پہ پورا اتر جائے گا وہ اللہ کے قریب ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ جو گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو سب کچھ دے کر بھی وہ پھر بھی شکر نہیں کریں گے۔